جس دن میں آگرہ پہنچا یوں لگتا تھا کہ اس دن کے بعد شہر میں کوئی بن بیاہ نہیں رہے گا. ہر طرف شادیاں ہو رہی تھیں. اتنی باراتیں آ رہی تھیں جا رہی تھیں کہ راہ چلنا دوبھر تھا. بینڈ باجوں کا وہ شور کہ خدا کی پناہ. گلی گلی کوچے کوچے ڈھولک کی تھاپ پر بیاہ کے گیت الاپے جا رہے تھے. اتنی ڈھیر ساری شادیاں دیکھ کر میں نے سوچا کہ اگر ہر 10 سال میں آگرے کی آبادی 1,00,000-1.25 لاکھ بڑھ جاتی ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. میں بس سے اترا اور سائیکل رکشہ پر بیٹھ کر ہوٹل کی طرف چلا تو پہلے ہی چوراہے کے بیچوں بیچ ایک پرائیویٹ کلینک کا پوسٹر نظر آیا. جو عورتیں امید سے ہوں اور چاہیں کہ وہ امید سے نہ رہیں، کلینک میں جدید آلات کی مدد سے ان کے سر سے یہ بوجھ اتارا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں خوشحالی آتی ہے وہاں بچوں کی پیدائش کم ہو جاتی ہے. تاج محل کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے سیاح آگرے کی زندگی میں اتنا پیسہ گھول جاتے ہیں کہ مجھے اپنے قیام میں نہ کوئی فاقہ زدہ نظر آیا نہ کوئی ننگا. میرا رکشہ والا مجھے بتا رہا تھا کہ وہ دن بھر خون پسینہ ایک نہیں کرتا. ادھر دن کی آمدنی پوری ہوئی، اس نے رکشہ بند کیا اور گھر چلا گیا. ایک بار وہ آگرہ چھوڑ کر جے پور گیا تھا، مگر 2 وقت پیٹ بھرنا مشکل ہوا تو آگرے واپس آنے ہی میں اس نے عافیت سمجھی. وہ رکشہ چلاتا جا رہا تھا، اپنی کہانی کہتا جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہ جے پور اور آگرے کے دھندے میں کیا فرق ہے؟ جے پور کا دھندا اور ہے صاحب، آگرے کا دھندا اور ہے. اچھا. آگرے کا دھندا کیسا ہے؟ یہاں جو ہم ایک سواری سے 50-100 روپے بھی کما سکتے ہیں. اچھا. ہاں. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن بھر کے لیے کوئی لے لیتا ہے رکشہ؟ ہاں جی. دن بھر کے لیے بھی لوگ لے لیتے ہیں رکشہ کے؟ جی ہاں. ایک مسافر سے 50 روپے 60 روپے کیسے کماتے ہو؟ ارے کماتے کیوں نہیں. میں ہوٹل پہنچا. صاف ستھرا سجا دھجا ایئر کنڈیشنڈ ہوٹل، لوگ اچھے اور ملنسار، دلی سے بالکل مختلف. اب مجھے آگرے کے نامور شاعر اور دانشور میکش اکبر آبادی صاحب سے ملنا تھا. وہ پرانے وقتوں کی نشانی ہیں اور اردو ادب میں ان کا بڑا مقام ہے. پرانے شہر میں کہیں کوئی سیب کا بازار ہے، اس کے اندر کوئی میوہ کٹرا ہے، اس میں رہتے ہیں. چنانچہ میں پرانے شہر کی طرف چلا. اکبر اور شاہجہاں کے قلعے کی شوکت و عظمت کو جی میں سراہتا، جہاں آرا بیگم کی بے مینار مسجد کے 3 بڑے بڑے گنبدوں کی سربلندی کا دم بھرتا میں آگے بڑھا تو آگرے کے بازار آ گئے. جوتے، چپلوں اور سینڈلوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی دکانیں، سلے سلائے کپڑوں سے پٹی ہوئی دکانیں، متھرا کے پیٹھے سے لے کر برف پر آراستہ مکھن کے پیڑوں تک 100 طرح کی مٹھائی بیچنے والے حلوائی، اور پھر آگرے کی چاٹ کی دکانوں میں تلی جانے والی آلو کی ٹکیوں کی نہایت لذیذ مہک. ان منظروں سے گزرتے ہوئے بازاروں اور گلیوں کے فرش پر جو نگاہ گئی تو دیکھا کہ شاہجہاں کے قلعے جس سرخ پتھر سے بنے ہوئے ہیں ویسے ہی سرخ پتھروں کی لمبی لمبی سلوں سے یہ گلی کوچے پختہ کیے گئے ہوں گے. کئی 100 برس تک کوئی بارش، کوئی سیلاب ان پتھروں کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا. مگر نئے دور میں جب پانی کی فراہمی اور نکاسی کے لیے نالیاں ڈالنے کی ضرورت پڑی تو غضب ہو گیا. شاہجہاں کے زمانے کے یہ پتھر اٹھائے گئے اور بعد میں جب انہیں دوبارہ جمانے کی کوشش کی گئی تو پھر کوئی انجینئر ایسا نہ ملا جو انہیں ویسے ہی سلیقے اور ویسے ہی قرینے سے چن دے. نتیجہ یہ ہوا کہ شہر آگرہ کے کسی گھر کے راستے میں اب کوئی کہکشاں نہیں ہے، اور انہی پتھروں پہ چل کر میں میکش صاحب کے گھر پہنچا. بہت ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے، نقاہت کا عالم تھا. میرے آنے کی خبر پائی تو اٹھ بیٹھے اور دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے. میں نے پوچھا کہ پرانے آگرے کے مقابلے میں آج کا آگرہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ سڑکوں کے پتھر تو ابھی وہی ہیں،
اور باقی یہاں کے آدمی بالکل تبدیل ہو گئے. اب ایسے ہیں کہ ہم بازار میں چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور شہر میں آئے. وہ آدمی ختم ہوئے اور مکانوں کے رہنے والے تبدیل ہو گئے سب. اور ہم پہچانتے نہیں ہوں ان آدمیوں کو کہ وہ کون ہیں جو ہمارے ہمسایہ ہیں. میکش اکبر آبادی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی زیارت بھی عبادت ہے. جن مکانوں اور بازاروں کا ذکر کر رہے تھے وہ شاہجہاں اور اورنگزیب کے عہد کی تصویریں ہیں. لمبے لمبے بازار، دو رویا دو دو منزلہ عمارتیں، اوپر برآمدے، سائبان، دریچے، کٹہرے، محرابیں، چھجے، چلمنے اور نیچے دکانیں ہی دکانیں. یہی حال ایک کے اندر ایک چلی جانے والی تنگ گلیوں کا ہے. مگر اب لوگ پرانی عمارتیں ڈھا کر مارکیٹیں اور فلیٹ بنا رہے ہیں. جہاں مزدور لگے ہوں، جہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہو، سمجھیے مارکیٹیں بن رہی ہیں، دکانیں نکالی جا رہی ہیں. بے شمار عمارتیں کھنڈر ہوئیں، پھر بھی مغل عہد کا یہ شہر ابھی اپنی اصل حالت میں ہے. شاہجہاں کے شہروں کا جسے نظارہ کرنا ہو ابھی جا کر دیکھ آئے. تاج محل تو شاید رہ جائے گا، یہ گلی کوچے نہیں رہیں گے. آگرے کی پرانی آبادی اور ان گلیوں کے بارے میں شہر کے قدیم باشندے حکیم مبین الزماں صاحب نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں. شاہان مغلیہ کے زمانے میں آبادی جمنا پار سے تھی. وہاں سے لے کر کے جمنا پار سے فتح آباد تک. اور اکبر کے زمانے میں جو آبادی تھی وہ لوہا منڈی سے لے کے متھرا تک. بڑے بڑے اسٹیشن تھے وہ تھے، سب ختم ہو گئے. اب سب قبرستان ہو گئے. اب آبادی شاہجہاں کے بعد جو ہوئی ہے تو سٹی میں ہوئی ہے. تو چند بلڈنگیں بنا گئیں، پتلی پتلی سڑکیں. پہلے زمانے میں چوڑی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، بہت پتلی پتلی. تو یہ سڑکیں بنائی گئیں. اس سے پہلے جو آبادی تھی وہ ادھر ہی تھی، شہر بہار. یہ تھے حکیم مبین الزماں صاحب. ان کی باقی باتیں ذرا دیر بعد. وہیں سیف کے بازار میں آگرے کے نامور صوفی، عالم، شاعر اور ادیب شاہ دلگیر مرحوم کا گھرانہ تھا. وہیں قدیم حویلی میں ان کے بیٹے سید قیام الدین شاہ صاحب رہتے ہیں. اب ضعیف ہو گئے ہیں اور نہ صرف اپنے خانوادے کے علم و ادب کے خزانوں کو بلکہ اعلیٰ روایات کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں. میں نے بھی حاضری دی. پرانے لوگوں کی محبت، شفقت اور عنایت گویا میری ہی منتظر تھی. شاہ صاحب سب سے بڑے مسافر نواز نکلے. ان کے حکم پر ان کے بھتیجے نواب شاہ کی سفید جھلملاتی کار نکالی گئی اور یوں مجھے آگرے کی سیر کی سعادت نصیب ہوئی. نواب میاں چوڑے چکلے، گورے چٹے جوان، پورے شہر پر ان کا دبدبا. راہ میں ہر ایک نے انہیں سلام کیا. میں نے بھی ان کی جرأت کو سلام کیا کیونکہ ان کی کار کی نمبر پلیٹ اردو میں تھی. وہ مصر تھے کہ قانون اس کی ممانعت نہیں کرتا. حکام نے بھی آج تک اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. اسی دوران ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت سے ملاقات ہوئی. شمس الدین مصور ہیں. اتنے نازک اور خوبصورت نقش ابھارتے ہیں کہ تاج محل اگر اس زمانے میں بنتا تو وہ بناتے. مگر اس نامور مصور کی بینائی اب اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، بہت سے احباب کی طرح. آگرے کی ایک اور شخصیت جسے بھولنا مشکل ہے حکیم سید مبین الزماں قادری صاحب تھے، جنہیں دنیا مولانا مبین کے نام سے جانتی تھی. چھوٹا سا قد، سرخ و سفید رنگت، مہندی سے رنگے ہوئے جھلملاتے بال اور داڑھی، سفید براق لباس، چاندی کے کام کے سلیم شاہی جوتے، پھرتیلا بدن، جس محفل میں بیٹھ جائیں اسے گل و گلزار بنا دیں. میں اصرار کر کے حکیم صاحب کی جوانی کے قصے سن رہا تھا. میں نے پوچھا، آپ نوجوانی میں کھلاڑی رہے ہیں، آپ کیا کھیلتے تھے؟ میں ایک تو کرکٹ کھیلتا تھا، ایک فٹ بال میں گول کیپر کھیلتا تھا. تو کرکٹ میں فاسٹ بولر تھا، پانیئر تھا، لیڈر تھا. یہ اخبار نکلتے تھے، ان میں سب میں میرا ریکارڈ ہے. اور یہاں تک ریکارڈ ہے 5 رنوں میں 5 یہ کیے ہیں میں نے. اور 19 قدم بھاگ کر کے میں گیند پھینکتا تھا. اور میرے کئی آدمی لنگڑے کیے ہوئے ہیں، 2 کی ناکیں میں نے توڑ دی ہیں. جی، بیجل کا گھٹنا ٹوٹ گیا، آج تک وہ بیساکھی لے کے چلتا. یہاں مثالیں موجود ہیں. یہاں ایک استاد مجید تھے، ان کی ناک کے، انور بہار اب موجود ہے زندہ، ان کی ناک کے 2 ٹکڑے کر دیے.
सन 85 में जब हकीम साहब सरापा शगुफा बने हुए थे, वो 81 बरस के हो चुके थे और यूं लगता था कि अभी बहुत जिएंगे, मगर अगले ही बरस कहीं राह चलते गिर पड़े, कूल्हे की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने बचाना चाहा, मगर कुदरत की फास्ट बॉलिंग के आगे वो खुद भी न ठहर सके। उस रोज़ अंग्रेज़ों से अपनी दोस्ती का और ख़ुद उन्हीं की तरह अंग्रेज़ी बोलने का किस्सा सुना रहे थे। मैंने पूछा कि हकीम साहब, आपने अंग्रेज़ी कहाँ तक पढ़ी है? सिर्फ किंग रीडर पढ़ी है, इंग्लैंड तक। अच्छा, ज़रा अपना और अंग्रेज़ों का मुकालमा को सुना दीजिए। तो सुनिए, एक अंग्रेज़ था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। तो जब कभी मिलता मुझे तो वो कहता, डॉक्टर चेरियो। मैं कहा ऑल राइट चेरियो। वो नहीं समझता चिड़ियो कह रहा है, चेरियो कह रहा। Oh, I will next time I will come. मैंने कहा all right, you will come in my house. All right, all right. और चेरियो कह के चला, मैं चिड़ियो कह देता। हकीम साहब ने दुनिया देखी थी, यूपी के देहात की ज़िंदगी का हाल उस रोज़ सुना रहे थे। आप भी सुनिएगा। आखिर में आगरे में बारातों का हाल मैं अपने बोलते हुए रोज़नामचे से आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले हकीम सैयद मुबीनुज़्ज़मा क़ादरी साहब मरहूम, जो उस रोज़ यूपी के गांवों की औरतों का किस्सा सुना रहे थे। अब सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि ऐसे जिंदा दिल लोग भी मर जाया करते हैं। लीजिए, आप भी सुनिए। गांव का ये किस्सा है कि जब औरतों की शादी हो जाती है, वो अपने मैका छोड़ के ससुराल जाती हैं, तो एक रथ होता है। तो रथ में वो बैठ के पर्दे डाल के आगे आदमी बैठ जाते हैं और रोती हुई जाती हैं। उनका रोना ये होता है, अरे मेरे लल्लू रे कितना गुजावा तेरे नानी रे, ओ मोड़ा, अरे मैं जाएगा घर को कैसे देखूंगी रे मैयो, ओ मैयो मैं क्या करूँ मैयो। तो लोग आन के खड़े हो जाते दरवाज़ों पे, कौन औरत जा रही है रोती। तो इस तरीके से इनका रोना होता है। और इनका गाना एक और होता है, इनका गाना ये होता है और जो मायनी होता है, वो आप ही शायर नहीं है, खुदावंद ताला ने उनको भी शायर बनाया। और देखिए उसके दुजू मायने होते हैं। उनका सुनिए गाना। और फिरंगी नल मत लगवा वेरे, मोरी तबीयत घबरा वेरे, और फिरंगी। क्या मतलब? पनघट पे औरतें पानी भरने आती हैं तो एक से कुएं पे अपना किस्सा कहती रहती हैं। तो कह रही हैं कि जब नल लगवा देगा तो हम कोई बात भी नहीं कर सकेंगे, न गांव का कुछ तो नल मत लगवा, जहाँ में आई तबीयत घबरा। और फिर उसका देवर जो साथ लेके जाता है गांव से, तो साथ होती है, तो वो ये गाती हुई चलती है। कहते हैं ये अल्फाज होते हैं उसके। अरे कांटा लागोरी देवरिया रे, अरे मुँह पे गैल चला ना जाए रे, जोई चना की खा लूंगी चूल्हे चल गंगा पार। मैं जिस रोज़ आगरा पहुंचा, गालिबन वो शादियों का दिन था, यानी आज के दिन को योम निकाह कहा जा सकता है आगरे की ज़बान में, कि हर तरफ शादियां हो रही हैं और जिस गली से जिस बाज़ार से गुजरते हैं बैंड बाजे और उसके पीछे पीछे लोग रोशनियां उठाए हुए, कुछ तो वही रिवायती हंडे की रोशनियां हैं और कुछ अब जदीद तर्ज की ट्यूब लाइट्स उठाए हुए हैं लोग, जिनके पीछे पीछे पहियों पर एक जनरेटर चलता है और उसकी मदद से न सिर्फ वो ट्यूब लाइट्स जलती हैं बल्कि एक और बहुत मेहराब बनाते हैं खूबसूरत सी रंगीन रोशनियों की, और वो भी साथ साथ रोशन। और उसके पीछे बल्कि उसके आगे आगे दूल्हा घोड़े पे सवार होता है। हर दूल्हा का यहाँ मालूम होता है घोड़े पे सवार होना बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने में हाथी दस्तयाब नहीं है, वरना आगरे का दूल्हा हाथी बना बैठे, अजीब बात है।